اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جب تم نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا بند کر دو گے تو اللہ تم پر ظالم حکمراں مسلط کرے گا۔ دیکھ لو، آپ پوری دنیا میں دیکھ لیجئے کون سا ملک ہے جہاں ظالم نہیں ہے؟ ایک ملک کو بتائیے جہاں ظالم نہیں۔ کسی ایک ملک کا رونا نہیں، دنیا کے ہر ملک میں دیکھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ نیکی کا حکم اور برائی سے روکنے کا سلسلہ بند ہو چکا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں شادیوں کے اندر سونے کی انگوٹھی پہنائی جا رہی ہے، لیکن قاضی صاحب بیچارے چپ ہیں۔ قاضی سے مراد میں قاضی شہر کی بات نہیں کر رہا ہوں، قاضی سے مراد نکاح پڑھانے والا قاضی۔ دین جانتا ہے، مذہب جانتا ہے، ڈر رہا ہے اگر میں نے سونے کی انگوٹھی پہنانے سے منع کر دیا تو دوبارہ نکاح میں مجھے بلایا جائے کہ نہیں بلایا جائے۔ میں کسی ایک شہر کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ جنرل بات کر رہا ہوں، کوئی نہ اپنے اوپر مت ناراض نہ ہو۔ آپ دیکھیے یہ سب چل رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب تو پاکستانی سیریلوں کے طرز پر ادھر لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، ادھر لڑکا بیٹھا ہوا ہے، بیچ میں قاضی بیٹھا ہوا ہے۔ کیا حق ہے قاضی کو بیٹھنے کا؟ لڑکی کے بازو میں، دلہن کے بازو میں، ادھر دلہن ادھر دلہا۔ بولے یہ پاکستانی سیریل میں کا لعنت ہو تیرے پاکستانی سیریل پر۔ سیریلوں کو دیکھ کر زندگی کا طریقہ وہ جینا سیکھتے ہیں جن کے پاس محمد الرسول اللہ جیسی ہستی نہیں ہے۔ ہمارے نبی کے بارے میں تو قرآن نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے نبی کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے، بہترین نمونہ ہے، آئیڈیل ہے۔ اللہ کے بندو، سیریلوں کی طرف جاؤ گے تو برباد ہو جاؤ گے، مصطفیٰ جان رحمت کی طرف آؤ گے تو کامیابی تمہارے قدم چومتی ہوئی نظر آئے گی۔ کل بھی ہمیں کامیابی ملی تھی اسوہ مصطفیٰ کے صدقے میں، آج بھی کامیابی ملے گی اسوہ مصطفیٰ کے صدقے میں۔ ہم نے کہاں پہنچ گئے؟ میں کہتا ہوں ایسی شادیوں پہ لعنت ہو جہاں دلہن بے پردہ دولہا بے قاضی بیچ میں بیٹھا۔ یہ بھی کوئی طور ہے؟ کوئی طریقہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہم امر بالمعروف نہیں کر رہے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب برائی کو دیکھ کر تم چپ رہو گے، جب تم برائی کو دیکھ کر خاموش رہو گے، نیکی کا حکم دینا چھوڑ دو گے، اس وقت اللہ تم پر ظالم حکمراں مسلط کرے گا اور وہ تم پہ ظلم کریں گے تو تمہارے نیک لوگ ان حکمرانوں کے خلاف دعائیں کریں گے تو اللہ ان کی دعاؤں کو بھی رد فرما دے گا۔ اس دن اللہ تمہیں قرآن کے برکات سے بھی محروم کر دے گا۔ میرے بھائیوں، ہماری بہت بڑی ذمہ داری، یہ اجتماع صرف گیدرنگ کے لیے نہیں ہے، بھیڑ کے لیے نہیں ہے، سروں کو دکھانے کے لیے نہیں ہے۔ خدا کے لیے اللہ کو راضی کرو۔ رحمت خدا ہم سے روٹ چکی ہے ایسا لگتا ہے، خدا ہم سے ناراض ہو گیا ایسا لگتا ہے۔ اللہ کو مناؤ، نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو۔ اس کے لیے بہترین پلیٹ فارم ہے سنی دعوت اسلامی کے قریب آئیے تاکہ ہم لوگوں کو گناہوں سے روک سکیں۔ بہت سارے ایسے جوان جو نشے کے اڈوں پہ پڑے ہیں ہمارا انتظار کر رہے ہیں، ہم ان کو سمجھائیں۔ بہت سارے جوان بدعقیدگی کے دلدل میں گرتے جا رہے ہیں، ان کی سعادت مند روحیں اگر وہ پلٹنے والے ہیں تو ہمارا انتظار کر رہی ہے حضرت روح کی، حضرت حر کی روح کی شکل میں کہ ہم کو کوئی جا کر کے سمجھائے، اس دلدل سے نکال کر کے لائے اور انہیں توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے۔ ان کی قسمت میں اگر توبہ لکھی ہے تو یاد رکھیے ان کی روحیں ہمارا انتظار کر رہی ہے، لیکن ہم ہیں کہ اپنے معاملات میں الجھے ہوئے ہیں۔ صبح کی پہلی کرن میں ہم اغیار محرومہ سے بھی آگے نکل گئے اور الجھے ہوئے ہیں۔ صبح کی پہلی کرن میں ہم روکنا ہوگا شرابیوں کو، روکنا ہوگا جواریوں کو، روکنا ہوگا نوجوان جو برائی کے رستے پہ جا رہے ہیں۔ یاد رکھنا ہمارے بولے بالے جوانوں کو اللہ اکبر نفسانی خواہشات کے گرگے اللہ اکبر آسانی کے نام پر، جدت کے نام پر، جدیدیت کے نام پر، مادیت کے نام پر ہم سے دور لے کر کے جا رہے ہیں، اور ہماری فکر کو وہ دقیانوسیت کہتے ہیں، ہماری فکر کو وہ کہانی قصہ کہتے ہیں۔ ہمیں بتانا ہوگا ہم جس مسلک پر ہے یہ کہانی قصہ نہیں ہے، یہ 1450 سال کا ایک تسلسل ہے، یہ حقائق ہے، یہ سچائی ہے۔ سب سے سچا عقیدہ اگر ربی زمین کے اوپر کسی کا ہے تو وہ اہل سنت و جماعت کا ہے، جس کی کڑیاں صحابہ سے بھی ملتی ہے، جس کی کڑیاں اہل البیت سے بھی ملتی ہے، جس کی کڑیاں ولیوں سے بھی ملتی ہیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا جلدی سے اپنی بات پوری کر لوں۔ صحابہ مل کر کے آئے، امہات المومنین سے کہنے لگے، امہات المومنین سے کہا دیکھیے نہ وہ کھاتے ہیں نہ ہمیں جو ہے پیٹ بھر کھانے دیتے، ایک لباس ہے، بلکہ لباس بھی جمعہ کے دن لیٹ آئے جو مسجد میں۔ کسی نے کہا امیر المومنین اب آپ لیٹ آؤ گے مسجد میں؟ وہ بھی جمعہ کے دن مومنوں کا امام لیٹ آئے گا؟ سیدنا فاروق اعظم ممبر پہ بیٹھ گئے۔ آج کل کسی کے 4 ماننے والے ہو جائیں، غلطی پہ ٹوکیے پھر دیکھیے ڈھول کی طرح نہ بجا دے تو پھر کہیں لوگ اپنی اصلاح نہیں چاہتے ہیں۔
فرعونیت کا ہمارے دل و دماغ پہ بھوت سوار ہو گیا، یہ شیطان نے اغوا کر لیا فکر کو۔ فاروق اعظم کہتے ہیں ٹوکنے والے خدا تجھے جزا دے، لیکن میں بھی تو بتاؤں کہ لیٹ آنے کی وجہ کیا ہے۔ کہا میرے پاس ایک ہی جبہ ہے، دوسرا نہیں ہے، جب فجر پڑھ کے جاتا ہوں تو اس کو دھو کے سکنے ڈال دیتا ہوں۔ آج مدینہ منورہ میں بدلی ہے، دھوپ نہیں نکلی، جبہ سوکھنے میں تاخیر ہو گئی تو میری مسجد میں آنے میں تاخیر ہو گئی۔ گیلا جبہ پہن کر کیسے آتا؟ غور تو فرمائے، یہ وہ لوگ تھے۔ فاروق اعظم نے نہیں پہننے دیا، تم تعیشات میں مبتلا ہو جاؤ۔ عیش پرستی نے ہمارا برباد کباڑا جو ہوا، عیش پرستی۔ یاد رکھنا مصیبتیں اتنا نہیں بگاڑتی جتنا انسان کو عیش پرستی بگاڑتی۔ عیش پرستی بہت خطرناک، آج ہم سب عیش میں مبتلا ہیں، سب عیش میں، عیش سے باہر نفس کو کچلو، نفس کو کچل کر دیکھو، اس کی برکات دیکھ۔